اپنے مزاحیہ جملوں اور جذباتی تقاریر کے لیے مشہور شیر افضل مروت کے بارے میں دلچسپ حقائق جانیے اس ویڈیو میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ شیر افضل خان مروت 4 اپریل 1971 کو پیدا ہوئے۔ شیر افضل مروت پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور قانونی پریکٹیشنر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اپنی مدت ملازمت سے قبل وہ پشاور ہائی کورٹ میں سول جج کے معزز عہدے پر فائز تھے۔ شیر افضل مروت کا خاندان سیاست میں پہلے سے متحرک تھا کیونکہ ان کے والد خود بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے رہے اور ضلعی اور تحصیل کونسل کے چیئرمین رہے ہیں۔ شیر افضل کے والد محمد عظیم خان بگوہیل لکی مروت میں امن کمیٹی میں شامل رہے اور جنوری 2012 میں انتہا پسندوں کی ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں شہید ہو گئے۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں تو شیر افضل مروت پارٹی کے شعلہ بیان رہنما بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے پارٹی پر مبینہ غیر اعلانیہ پابندیوں کے باوجود ملک کے کئی علاقوں میں جلسے منعقد کیے۔ شیر افضل مروت بحیثیت عمران خان کے وکیل بھی کام کرتے رہے ہیں اور بعد میں انہیں پی ٹی آئی کا سینئر نائب صدر بھی مقرر کیا گیا۔ ان کا شمار آج کل پی ٹی آئی کے متحرک رہنماؤں میں ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سے وہ اس پارٹی کا حصہ نہیں تھے۔ عمران خان کی جماعت میں آمد سے قبل وہ 2008 سے 2017 تک مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا حصہ رہے۔ شیر افضل مروت نے 2018 کے انتخابات میں اپنے آبائی علاقے لکی مروت سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے بحیثیت آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا لیکن دونوں نشستوں پر انہیں متحدہ مجلس عمل کے امیدواروں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شیر افضل مروت نے ابتدائی تعلیم لکی مروت کے ایک گاؤں بگوہیل سے حاصل کی اور اس کے بعد انہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ونسم کالج میں داخل کروایا گیا جہاں سے انہوں نے FSC کا امتحان پاس کیا، جس کے بعد انہوں نے لکی مروت کالج سے گریجویشن کی۔ وہ اسکول کے وقت سے مختلف تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ یہ مقابلے لکی مروت، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقد ہوتے تھے اور اکثر انہوں نے ان مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے MA ہسٹری کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے ہی MA جرنلزم بھی کیا۔ اس دوران انگریزی اخبار بزنس ریکارڈر اور پشاور سے شائع ہونے والے اردو اخبار روزنامہ آج سے بھی منسلک رہے۔ اس دوران انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے LLB کا امتحان بھی پاس کیا اور وکالت میں آ گئے۔ شیر افضل مروت نے CSS کا امتحان پاس کیا لیکن ملازمت اختیار نہیں کی، جس کے بعد انہوں نے 1996 میں جوڈیشری کا امتحان پاس کیا اور سول جج تعینات ہوئے۔ شیر افضل مروت 16 سال جج رہے اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو سزا بھی سنائی تھی۔ شیر افضل مروت نے بطور جج چیف جسٹس سے بھی لڑائی کی، جس کے بعد شیر افضل مروت نے استعفیٰ دیا۔ بظاہر غصے میں نظر آنے والے شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ وہ بطور جج بہت رحم دل تھے اور بہت سے لوگوں کو مقدمات سے بری کیا کیونکہ وہ لوگوں کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ سن 2009-10 میں جب جمعیت علماء اسلام فے حکومت کی اتحادی تھی اور رحمت اللہ کاکڑ وفاقی وزیر ہاؤسنگ تھے تو ڈیپوٹیشن میں اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ تعینات کیا گیا تھا لیکن وہ چند ماہ ہی تعینات رہے۔ اس کے بعد چونکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری بحال ہو گئے تھے اور انہوں نے تمام ڈیپوٹیشن پر تعینات ججز اور لا آفیسرز کو واپس اپنے عہدوں پر آنے کا کہا، جس پر شیر افضل مروت نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ شیر افضل مروت 2010 میں انگلینڈ چلے گئے جہاں سے انہوں نے قانون میں ماسٹرز اور 7 بار اطلاع کی ڈگریاں حاصل کی اور واپس آ کر وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ ان کے بارے میں ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ اچھے مقرر ہونے کی وجہ سے وکالت کے شعبے میں بہت کامیاب رہے اور اسلام آباد میں اہم مقام حاصل کیا۔ شیر افضل مروت نے جب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو ابتدا میں وہ لکی مروت اور قریبی علاقوں میں جماعت کے امیدواروں کی حمایت کرتے رہے کیونکہ لکی مروت میں باگوخیل میں ان کے حلقے میں ووٹرز کی اچھی تعداد ان کے ساتھ تھی۔ جب پی ٹی آئی کے قائدین پر مقدمات قائم کیے گئے تو ابتدا میں وہ سابق اسپیکر اسد کیسر اور دیگر کے مقدمات میں پیش ہوئے اور ان کی وکالت کے طور طریقے کو دیکھتے ہوئے پھر سابق وزیر اعظم عمران خان پر قائم مقدمات کے لیے بھی بطور وکیل پیش ہوتے رہے۔ تاہم اس کے علاوہ ان کی مقبولیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب ان کی ایک ٹاک شو میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان سے لڑائی ہوئی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے میمز وائرل ہوئے تھے۔ حالیہ دنوں میں انہیں پی ٹی آئی کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ انہی دنوں میں وہ جماعت کے قائدین کے خلاف قائم مقدمات میں پیش ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر کافی متحرک بھی ہو گئے ہیں اور حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشن کے ذریعے جماعت میں ایک نئی روح ڈال دی ہے۔ اب شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، لیکن اب پی ٹی آئی کے باہر سے اور اندر سے
شیر افضل مروت پر مختلف طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور خود شیر افضل مروت بھی اپنی ہی پارٹی پر مختلف الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ مخالفین شیر افضل مروت پر مختلف الزامات لگاتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا رکھی ہے اور وہ اپنا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل معروف یوٹیوبر عادل راجہ نے شیر افضل مروت پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ عمران خان سے غداری کر رہے ہیں۔ تاہم ایک بہت بڑی تعداد اب بھی شیر افضل مروت کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور شیر افضل مروت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک متنازع شخصیت ہیں جن کو حال ہی میں عمران خان نے مختلف عہدوں سے بھی ہٹا دیا تھا۔ جو کچھ بھی شیر افضل مروت کے بارے میں کہا جائے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ مشکل حالات میں شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی میں جان ڈالی اور کارکنوں کو الیکشن سے پہلے موٹیویٹ کیا، اور شیر افضل مروت واقعی ایک لائق اور قابل وکیل کے ساتھ ساتھ ایک دبنگ سیاستدان بھی بن گئے۔